میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے، اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد، شرک۔ دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام ہے۔ فرشتے کے وجود میں تو کوئی شک نہیں ہے، یا جبرائیل میرا یہ کام قطعا نہیں، غلط، شرک۔ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں، سوائے اللہ۔ سفید داڑھی کے ساتھ اس قدر سفید جھوٹ بولنا، امت مسلمہ کو مشرک قرار دینا اور سادہ مسلمانوں کو دین سے نکال باہر کرنا، یہ ڈیوٹی غیر مسلموں نے کرنی تھی۔ اب دین کے ٹھیکیدار بھی مسلمانوں کو دین سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کاش یہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتا، حدیث پاک کا مطالعہ کرتا، امت مسلمہ کا عمل دیکھتا، اسلاف کی طرز زندگی پہ نظر ڈالتے، تو پھر انہیں اس قسم کی باتوں کی قطعاً ضرورت نہ پڑتی۔ کسی کو پکارنا منع ہے، اگر پکارا تو شرک ہو گیا۔ حضور غوث پاک کو پکارنا، اللہ کے رسول کو پکارنا، یا علی مدد کہنا اور جناب علی کو پکارنا، یہ شرک ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا۔ تو جب رب رب ہو کر مصطفیٰ کریم کو پکارے وہاں شرک نہ ہو، تو امتی اگر نبی کو یا ولی کو پکارے تو کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ یہ خود ساختہ توحید، یہ خود ساختہ عقیدہ، اور یہ بزام خواہش دین کے ٹھیکیدار بننے والوں کو کیوں قرآن کی سمجھ نہیں آتی؟ غیر سے مدد مانگنا ناجائز ہے، مدد مانگ لی تو شرک ہو گیا۔ کیا قرآن کا مطالعہ کیا؟ اٹھاؤ نا قرآن مجید۔ اللہ کریم نے سورہ کہف آیت نمبر 95 میں کیا ارشاد فرمایا؟ جب حضرت سکندر ذوالقرنین دیوار بنا رہے تھے، یاجوج ماجوج کو بند کر رہے تھے، اس وقت جو کلمات اس نے ادا کیے، رب نے قرآن مجید میں وہ کلمات نقل فرمائے، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ اگر لوگوں سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اللہ پاک اس شرکیہ کلمے کو ہرگز قرآن میں نقل نہ فرماتے۔ اسی طرح سورہ صف آیت نمبر 14 کے اندر دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اگر انسان سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی دین کی مدد کا مطالبہ نہ کرتا، اس لیے کہ رب شرک مٹانا چاہتا ہے، وہ شرک کو پروان نہیں چڑھانا چاہتا، وہ شرک کو رواج نہیں دینا چاہتا، وہ لوگوں کو شرک میں دھکیلنا نہیں چاہتا۔ یہاں پر منع فرما رہا ہے، کونو انصار اللہ، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اسی طرح مہاجرین کے بارے اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ سورہ حشر آیت نمبر 8 میں کیا معنی ہوا؟ فرمایا یہ لوگ جو ہیں مہاجرین، یہ اللہ رسول کی مدد کرتے ہیں، اللہ رسول کی مہاجرین مدد کرتے ہیں، یعنی دین کی مدد کرتے ہیں، اور یہ سچے ہیں۔ تو خود سوچئے، اگر مدد کرنا شرک ہوتا تو اللہ پاک جل شانہ مہاجرین کے حوالے سے مدد کرنے کی مدد کرنے کو کیوں ذکر فرماتے؟ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہم تعاون کرو۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو آپس میں تعاون کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور نیکی کے کام میں تعاون کرنے اور تقوی کے کاموں میں تو اگر تعاون کرنا، مدد کرنا یہ گناہ ہوتا تو پھر اللہ پاک قطعاً ایسی بات نہ فرماتا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ حالانکہ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے، پھر بھی اللہ پاک ان سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ پتہ چلا کہ استمداد، استغاثہ، استنصار یا کسی سے مدد لینا یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ ایسے لوگوں کی خام خیالی ہے، یہ ان کی کج فہمی ہے، یہ ان کے پیٹ کا بنا ہوا دین ہے،
ان لوگوں نے امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنے اور امت مسلمہ کو دین سے دور کرنے کے لیے سارے پاپڑ بیلے، لیکن قیامت تک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین قائم رہے گا۔ دین کی یہ توجیح، دین کی یہ تشریح اور دین کی یہ وضاحت ہرگز نہیں ہے کہ آپ استمداد کو، استغاثے کو، استنصار کو شرک قرار دیں، بلکہ باہم تعاون اور باہم امداد اور باہم نصرت اور اعانت کا قرآن مجید بار بار حکم دے رہا ہے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر اہم ہے کہ حقیقتاً مدد کرنے والا اللہ پاک ہے، اور دنیا میں اگر اللہ کا نبی مدد فرمائے، دنیا میں اگر ولی غوث قطب مدد فرمائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے، عنایت سے، مہربانی سے۔ رب کی عطا مہربانی کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، اللہ پاک نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح طیبہ کو جمع فرمایا اور ان سے پیمان لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ فرمایا جب میرا نبی تشریف لائے تو تم اس پہ ایمان بھی لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو اللہ پاک نے تمام نبیوں کو اس بات کا پابند بنا دیا کہ آپ سب نے آقائے دو عالم علیہ السلام کی مدد کرنی ہے، اور پھر سب نے اقرار کیا، اور یہ بات قرآن مجید میں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ ایک نہیں 20 آیات ہیں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ مدد مانگنا یا مدد کرنا یا استغاثہ و استمداد یہ کسی صورت میں ناجائز نہیں ہے، بلکہ جائز ہے۔ ناجائز تب ہے جب کسی کو مدد میں اللہ تعالیٰ کے سوا مستقل بذات سمجھا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔